مسلم لیگ نون کے رہنما ناصر بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ کہیے گا کہ میاں نواز شریف تمام پارٹیز کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کا کہہ رہے ہیں، اب تیار دکھائی دیتے ہیں، اور انکلوڈنگ پی ٹی آئی. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. یہ کیا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے مسلم لیگ نون کا، یا ابھی بھی دو مائنڈ سیٹ ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہونا چاہیے مذاکرات میں، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ابھی پی ٹی آئی یہ وقت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی مذاکرات کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی کا رسپانس ایسا ہے؟ ہاں جی، وہ میاں نواز شریف صاحب نے بالکل آپ کی بات ہے کہ یہ کہا ہے کہ سب سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے تو پہلے بھی اپوزیشن سے کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی تفاضات ہیں تو اس میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جس کا نام عمران خان ہے اس کا تو یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے. اس کا ایجنڈا تو 9 مئی ہے. اس کا ایجنڈا ہے کہ وہ اس ملک میں امن نہیں چاہتا، وہ اس ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے. وہ جیل میں تو سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کے دماغ میں ایک ہی چیز ہے کہ میں جیل میں ہوں تو باقی سب کچھ بیکار ہے. ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے تو صرف حکومت سے نہیں کرنی، میں نے بات کرنی ہے تو آئی ایس آئی کے سربراہ سے کرنی ہے، آرمی چیف سے کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ والوں سے وہ بات کرنا چاہتا ہے. تو وہ ایک جمہوری اگر عمران خان کے اندر یہ ہو کہ اس پاکستان کو مضبوط کریں، جمہوریت اس ملک میں آئے، اور سیاتیں ہی بیٹھ کے اگر اس کو کوئی تفاضات ہیں الیکشن کمیشن پہ ہیں کسی پہ، تو پھر بھی بات تو ٹیبل پہ ہوگی. جو پارلیمنٹ ہے وہیں بل پاس ہوتے ہیں، وہیں منظوری ہوتی ہے. تو وہ اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے کہ میں نے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ میں. کیونکہ وہ جب آیا تھا 2018 میں اس ملک پہ مسلط ہوا ووٹ چوری کر کے، تو تب بھی اس کو آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ فیض حمید اور ایک چیف جسٹس ثاقب نثار تھا، اور ان لوگوں نے ایک رجیم تھی جس نے مل کے ایک ہنستا چلتا پاکستان، اس وقت پیٹرول 65 روپے کا تھا، چینی 50 روپے کی تھی، ڈالر 100 روپے کا تھا. اور ان لوگوں نے میاں نواز شریف کو ایک پاناما سے کام چلایا، پاناما میں کچھ نہیں ملا، تو پھر اقامہ پہ میاں صاحب کو نائل کیا فار لائف کے لیے. تو آپ دیکھیں یہ اس وقت کا تسلسل خراب ہوا، حالات اتنے خراب ہوئے کہ آج ہم اس حال تک پہنچے. جی ناصر صاحب، یہ بتائیے گا کہ بانی تحریک انصاف کہتے ہیں کہ نواز شریف 2.5 برس سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے رہے ہیں، لیکن اب وہ یو ٹرن لے رہے ہیں. کیا کہیں گے، کیا نواز شریف واقعی ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ کون سا یو ٹرن ہے ذرا بتا دیں. میاں نواز شریف صاحب تو ابھی بھی آپ دیکھیں وہ عوام کی ریلیف کے لیے پنجاب میں جو حکومت ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو ماشاءاللہ وہ صبح بھی جب جاتی ہیں تو میاں نواز شریف صاحب سے ہدایت لے کے جاتی ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی جب جاتے ہیں تو میاں نواز شریف سے ہدایت لے کے جاتے ہیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب آج بھی اسی چانس پہ کھڑے ہیں کہ مجھے ان لوگوں نے جنہوں نے مجھے نائل کیا، جو ایک رجیم تھی جن لوگوں نے مل کے سازش کی، میاں صاحب کہتے ہیں میں تو معاف کر دوں گا، لیکن قوم کو یہ تو بتائیں کہ اس ملک میں آج جس حالت میں ہم کھڑے ہیں اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو عوام کے کٹہرے میں لائیں. اور اس کا ثبوت آپ دیکھیں کہ فیض حمید اب پکڑا گیا، اس کے تانے بانے عمران خان سے جیل میں ملتے تھے. جیل میں بھی جو لوگ ہیں، وہ جو ڈپٹی سپریڈنٹ ہے یا اس کے ساتھ جو بندے ہیں، سب جو ہے وہ اب جواب دہ ہیں. ان کو نوکریوں سے بھی کہتے ہیں معطل کر دیا گیا. وہ سارا کچھ سامنے آ گیا قوم کے کہ یہ کیا ہو رہا تھا. اور نواز شریف آج بھی اسی پہ کھڑا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اگر میں ملک میں کوئی اچھے کام کر رہا تھا تو یہ مجھے ہٹا کے جس شخص کو لائے اس نے کیا حال کر دیا. اچھا یہ کہیے گا کہ بانی پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ بینیفیشری ہے اس 9 مئی کے واقعے کی، اور اگر 9 مئی میں کچھ ہے، یہ پی ٹی آئی نے کچھ کیا ہے تو آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. نون لیگ مسلم یعنی حکومت آپ کی، کیوں آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے دل سے بتائیں 9 مئی میں کون لوگ ملوث تھے؟ وہ جس نے پینٹ لہرائی تھی وہ عمران خان کا کیا لگتا ہے؟ جو وہ تھی نا ایک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اس کی ویڈیو نکالیں، وہ کہہ رہی ادھر چلو، یہاں جانا ہے، کور کمانڈر کے گھر جانا ہے، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا. اپنی فورسز پہ کون حملہ کرتا ہے؟ یہ تو کوئی پاکستانی نہیں سوچ سکتا
عمران خان کہتا ہے جی پہلے کہتا تھا میں نے یہ کام میں نے کبھی نہیں کسی کو کہا کہ ادھر جائیں، پھر کہا اچھا مجھے وہ ویڈیو دکھائیں میں دیکھوں گا تو پھر میں معافی بھی مانگوں گا، اس کے بعد کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئیں۔ تو عمران کے تو یو ٹرن ہے۔ عمران خان آج میں بتا دوں کہ 9 مئی کے حوالے سے جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا اس کے ساتھ کسی نے بات نہیں کرنی، کوئی سیاسی جماعت اس کے ساتھ بات نہیں کرے گی۔ 9 مئی کی معافی مانگے گا تو پھر قوم اس کو شاید معاف کر دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناصر صاحب یہ بتائیے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کہ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کی انتہائی اہم ترین پیش رفت کے ساتھ مذاکرات کی کہانی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم we're still in a blur۔ بالکل کوئی دباؤ ہے؟ کیا کوئی دباؤ ہے؟ نہیں، مسلم لیگ نون پہ کیا دباؤ ہے؟ فیض حمید کے گرفتار ہونے کے بعد عمران خان کا اصل چہرہ، فیض حمید کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے لوگوں کے۔ آپ دیکھیں جب فیض حمید ISI کے سربراہ تھے تو اس وقت وہ جو کام کر رہے تھے تو وہ ملک کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں کام کر رہا تھا۔ اب جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے تو انہوں نے وہی باتیں کی، ملک کی اس وقت بھی انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی، اور اب اپنے ادارے کے خلاف وہ جو کچھ کر رہے تھے ادارے نے ان کو پکڑ لیا ہے، وہ ثبوت مل گیا ہے۔ اور جو ادھر ان کا ایک ادھر میڈیا سیل چل رہا تھا اسلام آباد میں، جب وہاں پہ چھاپا مارا گیا، FIA نے وہاں پکڑا اور اکوپمنٹ لائے تو اس میں سارا چیز عیاں ہوگی کہ عمران خان کے کن کن لوگوں سے رابطے تھے، اور وہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھا وہ ان کا ایک معاون بنا ہوا تھا، سہولت کار بنا ہوا تھا۔ تو اب سب چیز آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان کو 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگنی پڑے گی، اور اس کے یو ٹرن اب جتنے بھی وہ یو ٹرن لے لے اس پہ ایک وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو اس کی چوری اس نے کیے، پیسے لنڈن سے آئے، اور وہ ملک ریاض تھا ایک بیریئر ٹاؤن والا، وہ وہاں لنڈن میں انکوائری ہوئی اور وہ اپنی وائٹ منی شو نہیں کر سکا۔ اور اس ملک کا قانون ہے کہ جس ملک کا شہری اگر اس کی منی لانڈرنگ پکڑی جاتی ہے تو اس ملک کو واپس وہ پیسے بھیجے جاتے ہیں۔ وہ پیسے واپس آئے، عمران اور ملک ریاض آپس میں ملے، اور عمران خان نے وہ خط لہرایا، کابینہ کو کہا کہ آپ اس کی منظوری دے دیں، اور وہ پیسے قوم کے پیسے تھے، عوام کے پیسے تھے، وہ اس نے ملک ریاض کو جو سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا تھا اس میں جمع کرا دیے۔ تو یہ چوری تھی، اس سے بڑی اور کیا چوری اچھا ہو؟ ناصر صاحب یہ بتائیے کہ حکومت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا رہی ہے، اس کی ٹائمنگ پر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں، اس وقت آپ کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں تقریباً 60,000 جو پینڈنگ کیس پڑے ہیں، ججوں کی تعداد بڑھانے سے وہ کیس کو ہے وہ پرسیو ہوگا، جلدی ختم ہو گئے۔ یہ چیز نفی کر دینا ہے کہ اس سے جو کوئی وہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے متعلق کی بات ہوگی تو یہ کیا سرائی ہے PTI کی جو کرتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ ججز کی تعداد بڑھانے کی صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں کیسز اتنے پینڈنگ پڑے ہیں وہ جلدی سے جلدی نپٹائے جائیں، عوام کو جو ہے وہ انصاف ملے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے بجلی بلوں پر سبسڈی دینے پر IMF کا اعتراض آیا ہے، اب مریم نواز کیا کریں گی؟ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ترقیاتی کام تھے ان سے پیسے وہ کٹوتی کر کے تو اپنی عوام کو ریلیف دیا گا۔ IMF کو ہم جواب دے لیں گے، جو وزیر خزانہ ہے وہ بھی، ہم نے تو عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے 2 مہینے کے لیے مریم صاحبہ نے یہ ریلیف دیا تھا، یہ ان کا بہت ایک اچھا سٹیپ تھا کہ وہ اپنی عوام کو 200 سے 500 یونٹ تک کے لوگوں کے لیے انہوں نے 14 روپے یونٹ سستا کیا۔ لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب ضرور دیں گے، کیونکہ یہ ایک وہ رقم ہے جو پنجاب کو ملی تھی اس کے ترقیاتی کاموں کے لیے انہوں نے کٹوتی کی۔ جی مسلم لیگ نون کے سینیٹر ناصر بٹ ہمارے ساتھ ہیں۔